يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، اسلامی بھائی اور بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، عظمت اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جس نے اس کائنات فانی کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں رب العالمین کے بھیجے گئے جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد
بقرہ کی ایک آیت کریمہ جو عمومی طور پر ماہ مبارک کے استقبال کے متعلق تلاوت کی جاتی ہیں، اسی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں، جو انبیاء کرام تھے، ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کی جمع ہے صیام، جیسے اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام۔ صوم کی حقیقت میں امساک یعنی رکنا داخل ہے۔ مثلا جب کوئی گھوڑا کھانے پینے چلنے پھرنے سے رک جاتا ہے تو اہل عرب اس گھوڑے کے کہتے ہیں فرسن صوم، گھوڑا چلنے پھرنے سے رک گیا۔ اسی طریقے سے چھری جب کند ہو جاتی ہے تو اہل عرب کہتے ہیں الصائمۃ من السکین، چھری کند ہو گئی، یعنی جس کام کے لیے چھری بنائی جاتی ہے اپنا کام کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے گاؤں اور دیہات کے اندر پانی حاصل کرنے کے لیے کنویں کا استعمال ہوتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ پانی نکالنے کے لیے اکثر کنووں کے اوپر لوکھن کے 2 چھوٹے چھوٹے ستون اور بیچ میں ایک راڈ لگایا جاتا تھا، اس کے اوپر ایک چرخی لگائی جاتی تھی، اور اس چرخی کے اوپر ڈول کی رسی کو رکھ کر کے نیچے اتارا جاتا تھا اور پانی اس کے ذریعے سے کھینچا جاتا تھا۔ تو اس چرخی کو عربی زبان کے اندر بولتے ہیں بکرہ۔ جب وہ چرخی کام کرنا چھوڑ دے، جب اس میں زنگ لگ جائے اور چلنا جب وہ چھوڑ دے تو اہل عرب ایسی چرخی کے بارے میں کہتے تھے کہ الصائمۃ من البقرہ، چرخی نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ صوم کے اندر امساک یعنی رکنا داخل ہے۔ لغت کے اندر صوم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے رک جانا۔ شرعی اصطلاح میں صوم یعنی روزہ کس کو کہتے ہیں؟ الامساک عن المفتریات من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنیت خالصۃ للہ عز وجل، یعنی طلوع فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو چھوڑنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ شرعی اصطلاح میں اس کو روزہ کہا جاتا ہے، صوم کہا جاتا ہے۔ عبادتیں بہت ساری ہیں، روزہ ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، والدین کی خدمت کرنا یہ عبادت ہے،
پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ عبادت ہے، کسی سے مسکرا کر ملنا یہ عبادت ہے۔ عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن تمام عبادتوں کے اندر روزے کو کچھ خاص اہمیت اسلام نے دی ہے۔ اس امتیازی پہلو کو حدیث قدسی کی شکل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے آتے ہیں۔ روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ یدعو شہوتہ اکلہ وشربہ من اجلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے کہ ایک روزہ دار اپنی تمام خواہشات کو، اپنے کھانے پینے کو میرے لیے ترک کر دیتا ہے، میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف روزہ ہی اللہ کے لیے ہوتا ہے یا اور کوئی عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوتی؟ نماز کیا ہم اللہ کے لیے نہیں پڑھتے؟ حج کیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے؟ کیا قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضامندی نہیں ہے؟ کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے نہیں ہوتی؟ تمام عبادت ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں اور اللہ ہی سے اس کا بدلہ، اس کا اجر بھی چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، تو اس کے تعلق سے آپ کو جاننا چاہیے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں کے اندر ریا اور نمود کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی مسجد کے نماز پڑھ رہا ہے، چند آدمی اور بیٹھے ہیں، اب شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ڈال سکتا ہے کہ تم اپنی نماز کو لمبی کرو، تاکہ جو لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ آدمی کتنا خدا ترس اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے۔ تو شیطان اس نماز کو ریا اور نمود کی شکل میں وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات ہے، تمام عبادتیں، ہر عبادت کے اندر شیطان یہ شامل ہو کر کے اسے ریا اور نمود کے اندر تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف آپ روزہ دیکھیں، روزے کے اندر ریا اور نمود بہت مشکل سے پایا جا سکتا ہے۔ مثلا سخت گرمی کا زمانہ ہے، پیاس ایک روزے دار کو بڑی شدت سے لگی ہوئی ہے، زبان اس کی سوکھ گئی، گلے میں کانٹے سے محسوس ہو رہے ہیں۔ اب اس آدمی نے کیا کیا؟ غسل خانے میں گیا، غسل خانے کے دروازے کو اندر سے بند کیا۔ اب اگر وہ چاہے تو وہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو چند گھونٹ پی کر کے اپنی زبان کو تر کر سکتا ہے، اپنے خشک گلے کو تر کر سکتا ہے، اسے گیلا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، نہ گھر کے لوگ دیکھنے والے ہیں، نہ احباب دیکھنے والے ہیں، نہ دوست دیکھنے والے ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین ہم سے اس کے متعلق سوال کرے گا تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ تو رب ذوالجلال کا خوف اور قیامت کے دن سوال کا جواب دینا یہ اس کے ذہن میں آتا ہے
وہ غسل کر کے باہر نکل آتا ہے لیکن پانی کی چند گھونٹ کو پی کر کے نہ اپنی زبان کو تر کرتا ہے نہ اپنے گلے کو تر کرتا ہے۔ اسی احساس کی بنیاد پر رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم جنۃ، یہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو لوہے کی ایک ڈھال ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ ڈھال والے ہاتھ سے مد مقابل کے تلوار کے وار کو روکتے تھے اور جس ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اس ہاتھ سے وہ حملہ کرتے تھے۔ یہ سامنے والے کے وار سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے ڈھال کا استعمال ہوتا تھا۔ آج بھی وہ چیز ہے لیکن اس کی شکل تبدیل ہو گئی۔ تو یہ روزہ انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ جب انسان روزہ ہوتا ہے، روزے سے ہوتا ہے، تو حتی الامکان، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، حتی الامکان رمضان کے مہینوں کے اندر برائیاں کم ہو جاتی ہیں، گالی گلوچ کم ہو جاتے ہیں، بے حیائیاں کم ہو جاتی ہیں، لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سرکش شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کا ہی کام ہے انسان کو برائیوں پر لانا۔ آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا کی مسجدیں رمضان کے اندر بھر جاتی ہیں، عبادتوں کا اندر ذوق اور شوق لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے الصوم جنۃ، یہ روزہ جو ہے گناہوں سے، برائیوں سے بچانے کا ایک ڈھال ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتان، روزہ رکھنے والوں کو لے دو خوشیاں میسر ہوتی ہیں، انہیں دو خوشی ہوتی ہے۔ ایک خوشی جب وہ دسترخوان پر بیٹھ کر کے روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تب ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری خوشی انہیں اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، تب ان کو وہ خوشی محسوس ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کی شکل میں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اللہ رب العالمین جب بدلہ دینے پر آئے گا تو اپنی شان کے مطابق وہ بدلہ بھی دے گا۔ بدلہ اس کی شان کے مطابق کس طرح سے ہوگا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصیام کے اندر اس حدیث کو حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے آتے ہیں۔ وعن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بہت سارے دروازے ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں ایک دروازہ ہوگا جس کا نام رکھا گیا ہے ریان۔ آپ فرماتے ہیں یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے سے جنت میں جو داخل ہونے والے ہوں گے وہ صرف روزے دار ہوں گے، وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جو آج دنیا کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ جب انہیں ملتا اس کا روزہ رکھتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن اسی دروازے سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لا يدخل منه احد غیرهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی دوسرا جنتی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، میدان محشر کے اندر ایک آواز گونجے گی، ایک آواز لگا جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، جتنے روزے دار تھے ہوں گے وہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام روزے داروں کو اس دروازے کے ذریعے سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔
اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جنت ہی میں جانا ہے، چاہے ریان سے جاؤں یا باب الصیام سے جاؤں یا اسی طریقے سے باب الصلاۃ سے جاؤں، باب الزکوٰۃ سے جاؤں، کسی بھی دروازے سے جاؤں، جانا تو جنت ہی میں ہے نا، کسی بھی دروازے سے اللہ داخل کر دے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اسے آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک بڑا سا میدان ہے، اس میدان کے اندر بے شمار لوگوں کو دعوت دی گئی، بہت سارے دروازے اس کے اندر بنائے گئے اس کے اندر داخل ہونے کے لیے اس فنکشن کے اندر، لیکن ایک دروازہ VIP بنایا گیا اور اس دروازے سے کچھ لوگوں کو اندر داخل کیا گیا، جس میں سے آپ لوگ بھی اس کے اندر ہیں۔ حالانکہ کھانے کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر سب کے لیے ایک جیسا ہے، جو غذائیں فراہم کی گئی ہیں سب کے لیے ایک جیسا، لیکن ایک مخصوص دروازہ بنا کر کے اس کے اندر کچھ لوگوں کو داخل کیا جا رہا ہے، تو اس کی فیلنگ کیا ہوگی؟ ہم کو یار بہت اچھے دروازے سے لایا گیا، ہماری بڑی عزت کی گئی، بڑا احترام کیا گیا۔ بالکل ایسے ہی جنت میں لوگ جائیں گے تو صحیح، لیکن جن لوگوں کو باب الریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا ان کا بڑا ہی احترام، بڑی ہی عزت، بڑی اکرام کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب تمام روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی اتنی ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود یہ روزے داروں پر اپنا اثر کیوں نہیں چھوڑتا؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، لوگ عبادتوں کے اندر مشغول ہو جائیں گے، نماز کے اندر مشغول ہو جائیں گے، قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں گے، صدقوں خیرات میں لگ جائیں گے۔ ہر آدمی نیکیوں کے اندر سبقت کرنے کی کوشش کرے گا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، اپنی زبان کو بند کر لے گا، ہر اعتبار سے اچھا کام کرے گا اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر کے آیا، پھر وہی پرانی عادتیں ہمارے اندر واپس آ جاتی ہیں، نمازوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہم دور ہو جاتے ہیں، صدقہ و خیرات سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اتنی ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود یہ روزہ ہمارے اوپر اپنا اثر کیوں نہیں ڈالتا؟ ایک مہینہ تک مسلسل آدمی نماز پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقہ و زکوٰۃ کر دیتا رہے، اس کے باوجود یہ اپنا اثر نہ ڈالے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے چند شرائط بھی اسلام نے رکھی ہیں۔ جب تک ان شرائط کا ہم پاس و لحاظ نہیں کریں گے تب تک یہ روزہ ہمارے اوپر اپنے اثر کو نہیں چھوڑے گا۔ سب سے پہلی شرط، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصیام کے اندر اس روایت کو لے کر کے آتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پہلی شرط بیان کی گئی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس آدمی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ اسے گزشتہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس حدیث پاک کے اندر دو شرطیں بیان کی گئی۔ پہلی شرط ایمان، اور ایمان بمانا توحید، یعنی وہ آدمی جو توحید پرست ہو، جو موحد ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کسی کو غیر کو شریک نہ کرتا ہو، ایسی شکل میں اس کا روزہ اس کے اوپر اپنا اثر انداز ڈالے گا۔ تو پہلی شرط یہ کہ آدمی توحید پرست ہو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو اور ایک موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اے نبی آپ سے پہلے ہم جتنے نبی دنیا کے اندر آئے ان سب کو بتا چکے ہیں، اور تمہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کہیں شرک کیا ہمارے ساتھ تو تمہارے عملوں کو میں برباد کر دوں گا۔ اگر نبی کا عمل شرک کی وجہ سے برباد ہو جائے تو کیا ہمارا عمل محفوظ رہے گا؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ توحید پرست ہوں، توحید پرستی کے ساتھ آپ روزہ رکھیں، انشاءاللہ یہ روزہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوگا، اور اس کے جو فوائد ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ یقیناً ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم ایمان کے ساتھ توحید پر رہتے ہوئے اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط وَاحْتِسَابًا، احتساب کے 3 مفہوم بیان کیے گئے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ آدمی روٹین سمجھ کر کے روزہ نہ رکھے کہ ارے یار رمضان آ گیا اب تو روزہ رکھیں گے، رکھنا ہی پڑے گا، نہیں رکھیں گے تو گھر والے بولیں گے، دوست احباب بولیں گے، رشتہ دار بولیں گے کیا جوان ہو گیا روزہ ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو روٹین سمجھ کر کے نہیں، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ سمجھ کر کے کہ اللہ نے یہ ہم پر فرض کیا ہے، ہم اپنے اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم روزہ رکھیں گے، یہ شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ ایک سال جو ہماری زندگی کے اندر گزر گیا، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کتنا اچھا ہم نے کیا، کتنا برا ہم نے کیا۔ اچھائیوں کے اوپر ہم اللہ کا شکر اور اس کا احسان بجا لائیں، اور جو برائیاں ہم سے ہوئی ہے گزشتہ سالوں کے اندر ان برائیوں کے اوپر اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ جب ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ روزہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اور گزشتہ جتنے بھی گناہ و غلطیاں ہم نے کی ہیں اللہ رب العالمین اس کے وسیلے سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ پہلی شرط ہے ایمان اور احتساب۔ دوسری شرط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصیام ہی کے اندر روایت لے کر آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس آدمی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس آدمی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو اپنا کھانا پینا چھوڑ دو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے رمضان کے اندر، جھوٹ تو ہمیشہ منع ہے، گناہ کے کام تو ہمیشہ کے لیے منع ہے، لیکن رمضان میں خصوصی طور پر اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو ایسے آدمی کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ یہ 2 شرطیں روزے کے تعلق سے، اس کے فائدے کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں۔ ان تمام شرطوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے ہم رمضان مبارک کا استقبال کریں۔ یقیناً جو فائدے اس مہینے سے متعلق بیان کیے گئے ہیں ان تمام فائدوں کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ان تمام شرائط کو اپنے سامنے ہم رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ماہ مبارک کی جو فیوز اور برکات ہیں ان برکات کو ہم ان برکات سے فائدہ اٹھانے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور برائیوں سے ہم اپنے آپ کو ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔